السلام علیکم۔ میر ہومیو ہربل کلینک کی طرف سے ڈاکٹر میر حسین علی آپ سے مخاطب ہوں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جن پھلوں اور غذائی چیزوں کے فوائد کا علم ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم روزانہ کسی نہ کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں تاکہ طب نبوی کے ارشادات کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو استعمال میں لائیں اور ایک صحت مند معاشرہ قائم کریں، ایک صحت مند شخص اور ماحول پروان چڑھے۔ اس سلسلے میں آج ہم بہی یا سفر جل کے حوالے سے، جسے انگریزی میں کوئنس کہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں تھے اور بعد میں آپ فاتح ایران کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے 15 ہجری میں ایران فتح کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو سفر جل یا دہی کھانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہ دل کے دورے کو روکتا ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے۔ یہ ایک پہلا موقع تھا جب وہ کسی صحابی کے حوالے سے یا عرب کی تاریخ میں دل کے دورے کا نام سننے میں آیا، اور اس کی حفظان صحت کے لیے قدرتی علاج کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہی یا کوئنس یا سفر جل کھانے کا مشورہ دیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ استعمال کیا اور کچھ دنوں میں صحت یاب ہو گئے، اور پھر الحمدللہ ان کی زندگی میں آپ نے بہت سارے غزوات میں حصہ لیا حضور کے ساتھ، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، یا اس واقعے سے بات ثابت ہوئی کہ سفر جل یا بہی کا مربع کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دل کی تقویت کے لیے بہت مفید ہے، اور دل کے کمزوری کو دور کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ تو اس کو آپ کو کارڈیک ٹونک کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا جو لوگ دل کے امراض میں مبتلا ہیں ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال مناسب انداز میں اپنے حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے سے شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنی حاملہ خواتین کو سفر جل یا بہی کھلاؤ، اس سے حاملہ کو طاقت آئے گی اور پیدا ہونے والا بچہ بھی خوبصورت اور صحت مند ہوگا۔ یہ بھی بہت اہم طبی نکتہ ہے یا ارشاد ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حاملہ خواتین کی صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے، اور ایسے فروٹ یا پھل وغیرہ ان کو دینا چاہیے جس سے ان کو دل میں تازگی، فریشنس ہو، اور غم، پریشانی یا فکر مندی نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے دہی کے حوالے سے دو اور طبی اہم بات یہ ہے کہ یہ قے کو روکتا ہے، پیاس کو روکتا ہے، اور دست یا اسہال، معدے کی کمزوری کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ روکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر کسی مریض کا معدہ نہایت کمزور ہو گیا ہے اور اس کو اسہال کی شکایت زیادہ رہنے لگی ہے، تو دہی کا مربع اپنے استعمال میں لائے گا تو اس کی معدے کو طاقت حاصل ہوگی، اور معدے کی کمزوری دور ہوگی، اور
اس کے اسہال کم ہو جائیں گے۔ شکریہ۔